صحابہ کرام میں حضرت عبدالرحمن بن عوف، یاد یہی آیا، میں نے اس سے پہلے بہت مرتبہ، جو لوگ سنتے ہیں کہیں گے کہ دہرا رہا ہوں، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار ہو گئے تھے، مہاجر تھے، خالی ہاتھ گئے تھے مکہ سے مدینہ. اللہ نے اتنا نوازا، کہتے ہیں کہ اتنا سونا تھا کہ ہتھوڑے سے توڑے جا سکتے تھے. ان کے پاس ایک وقت اتنا اونٹ آ گیا کہ اگر اونٹوں کی قطار لگائی جاتی تو مدینہ سے شام کے کسی شہر تک پہنچتی، قطار ٹوٹتی نہیں. ایک دن روزہ تھے، بخاری میں ہے، ان کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب روزے سے تھے، کھانے بیٹھے، تذکرہ آ گیا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ. نوجوانوں، یہ نوجوان تھے حضرت مصعب ابن عمیر، بہت مالدار، روزانہ بہترین لباس، خوشبو کا استعمال. مسلمان ہوئے تو ایک ٹکڑا، ماں باپ نے کپڑا بھی چھین لیا، ایک ٹکڑا بدن پر شرمگاہ کو ڈھانک کر مکہ سے مدینہ گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب مدینہ میں ان سے ملاقات کی، مبلغ رسول بن کے گئے تھے، ایک چادر دیکھی تھی جو کانٹوں سے جوڑی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے ان کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. جب ان کی احد میں شہادت ہوئی تو تدفین کے لیے پورا لباس بھی نہیں تھا. جو چادر بدن پہ تھی، سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر. حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر گھر میں کھانا دیکھا، افطاری کا سامان آیا، رونے لگے. کہا کہ مصعب ابن عمیر اس دنیا سے چلے گئے، مجھ سے بہتر تھے. یہ دیکھیے حضرت عبدالرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں ان سے بہتر عبدالرحمن بن عوف تھے. صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے، بڑے ہو کر چھوٹا سمجھتے تھے، اور ہم میں کا چھوٹا اپنے آپ کو بڑا بتاتا ہے. میں مولوی صاحب سے زیادہ فضیلت والا ہوں، مجھ کو زیادہ علم ہے. یہ گھمنڈ، یہ تکبر ڈبانے والا ہے، شیطانی بات ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، اور ان کی وفات ہوئی اس حالت میں کہ پورا بدن ڈھانکنے کے لیے کفن اور چادر بھی نہیں تھی. اللہ کے رسول نے کہا کہ سر پر جو ہے چادر ڈالو اور پیر پر اسخر گھاس ڈال دو. وہ مجھ سے بہتر تھے، اسی طرح چلے گئے. وہ ایسی حالت میں اس دنیا سے گئے اور ہم کو اللہ نے یہ نعمتیں دے دی، دولت عطا کر دی. کہیں ایسا تو نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب دنیا ہی میں دے دیا، آخرت میں ہم محروم ہو جائیں. کہا رونے لگے. حضرت ابراہیم جو ان کے بیٹے تھے کہتے رہ گئے، وہ رونے لگے اور روتے ہی رہے، روتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے. کھایا نہیں، حالانکہ روزے سے تھے. ان کو دولت ملتی تھی تو ڈرتے تھے، ہم کو مل جاتی ہے تو ہم آخرت بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ معراج پا لیا. کتنا فرق ہے ان کے اور ہمارے مزاج میں، تربیت میں، فکر میں اور ایمان میں.